اللہ ایمان کے درجے پہ فائز ہے۔ تو سامعین گرامی میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ اس زمانے کے مولانا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں یا حضرت عمر؟ ان سے پوچھتا ہوں حضور کو زیادہ پیارا کون ہوگا، اس زمانے کا مولوی یا اس زمانے کے حضرت عمر رضی اللہ؟ تو ظاہر حضرت عمر زیادہ پیارے ہوں۔ تو حضرت عمر نے رسول کی تعریف کی، کتنی اچھی سواری، حضور نے ٹوک دیا کہ خالی میری تعریف نہ کر، یہ دیکھ سوار کتنے اچھے۔ تو جو نبی اپنے صحابی کے منہ سے آل کے بغیر اپنی تعریف برداشت نہیں کرتا، وہ آل کے بغیر تمہارے منہ سے درود کیسے برداشت کرتا؟ محمد آل محمد لندر صلی اللہ محمد بآل۔ گویا اب تک کہنے والوں کی نسلیں ابھی باقی ہیں۔ تو سامعین گرامی اکل، کہا یہ انگوٹھیاں مجھے دیتے سونے کی، میں لے جاؤں گا۔ سونا آ گیا، یہ لے گئے اگلے دن، حضور نے پھر منہ پھیر لیا، وکیل سے بھی موکل سے بھی۔ دوسرے دن ایک اور وکیل ملتے ترتیب سے تھے، اب کتابیں گواہ ہے بزرگ۔ صاحب بڑے میاں تھوڑے ڈھیلے ہیں، انہوں نے کیس کا اتنی سٹڈی نہیں کی تھی، تو آپ ذرا 2-4 انگوٹھیاں مجھے زیادہ دے دیں تو میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا۔ اور مجھے وہ اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، ہم ایک زمین کے کیس میں لاہور آتے تھے، تو وہاں کمشنر صاحب کا خان صاحب وہ کہتا تھا میں بیگم صاحبہ سے کہلواؤں گا۔ تو میں اندر سے بھی انشاءاللہ سفارش کرواؤں گا۔ اگلے دن پہنچے، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ میرے جو غیر شیعہ بھائی بیٹھے، میں انہیں مہمان بن کر ایک فکرہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کی مہمان نوازیاں پوری دنیا میں ضرور مس ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، ملتان سے حاضر ہوں، ہاتھ جوڑ کے فکرہ کہتا ہوں۔ آپ ذرا پتہ کیجئے یہ 2 لوگ کون تھے اپنی کتابوں سے، کہ جو مسلسل 2 دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور حضور نے منہ پھیر لیا۔ پھر مرنے سے پہلے ایک ڈیسیژن آپ کو لینا ہے کہ جن کی سفارش دنیا میں رسول کے دربار میں کام نہ آئی، آخرت میں اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کیسے؟ رحمت کے دربار سے جو لوگ خالی آ گئے، نام نہیں لوں گا۔ علامہ صاحب فرماتے تھے اگر نام ٹیڑھا کر کے لو تو پولیس پکڑ لیتی، سیدھا کر کے لو تو اللہ پکڑ لیتی۔ جو لوگ بھی تھے پتہ کرو کون تھے جن کی سفارش رسول کے دربار میں نہیں چلی۔ پریشان عیسائی باہر نکلے، دربار کے کونے میں کھڑا ہوا امامت کا پریس رپورٹر سلمان، نور کی طرح چھپی کمر کو الف کی طرح جب سیدھا کیا تو منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز یہاں سے چمکنے لگا، اور وہ جھاڑو جس سے دیوڑی زہرا پہ جھاڑو دیتا تھا اس کی چمک اور خوشبو پھیل گئی۔ اس نے عیسائیوں کا بازو پکڑا، کہا تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلو، جو رسالت کے مزاج سے واقف آئے۔ مولا علی نے فرمایا سونا پہن کے گئے تھے تو ریشم پہن کر گئے تھے، اور یہ حرام ہے، نبیوں کے سامنے اس طرح زینت کر کے جانا جائز نہیں۔ سونا اتارو، ریشم اتارو، سادگی اپناؤ، سادے کپڑے پہن کے چلو، میں ملواؤں۔ اب یہاں فکرہ اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے کرتا ہوں، تھے عیسائی لیکن علی کا کہنا مان گئے۔ تھے عیسائی جو علی کی بات مان جائے قابل تعریف ہوتا ہے، منزل مراد پا جاتا ہے۔ اگلے دن جب علی لے کر گئے تو پیغمبر نے اٹھ کر استقبال فرمایا، اہلاً وسہلاً، اپنے گھر آئے ہو، کھلایا پلایا۔ عیسائیوں سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ وہ کہا عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ حضور السلام نے فرمایا بطول کا بیٹا ہے،
ایک شور ہے، بڑا پرانا شور ہے کہ حضور بشر تھے، علی بشر تھے، حسن بشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قل انما انا بشر کی آیت جب تک قرآن میں ہم ان کے بشر ہونے کے منکر ہیں، لیکن یہ پہلے نبی تھے پھر بشر بن کر آئے۔ کون تو نبی جن آدم بین الماء والطین، ابل بشر تو آدم ہے، جب آدم نہیں تھے تو حضور نبی تھے، تو اللہ نے نبی کو بشر بنا کر بھیجا، بشر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اب یہ ٹیکنیکل مجبوری تھی۔ اب میں اسے سمجھانے بیٹھوں تو سورج کی رفتار بڑی تیز ہے اور میں آپ سے باتیں بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بجلی کی تار ہے، اس پر ربڑ چڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعاقب کیجیے کہاں کہاں جا رہی ہے۔ تو جب یہ اوپر جائے گی تو بالکل اوپن ہوگی، باہر ربڑ ہوگی نہیں اس پہ، حالانکہ وہ جھٹکا نہیں مارتی، وہ بندہ مارتی۔ جہاں وولٹیج کم تھے نقوی صاحب وہاں پہ تو اوپر ربڑ چڑھ گئی، جہاں زیادہ تھے وہاں کھلی۔ ہاں اب پتہ چلا نور اوپر ہو تو اصلی حالت میں ہوتا ہے، نیچے آ جائے تو ربڑ چڑھتی ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ یہ ربڑ نہ ہوتا تو مائک کیسے چلتا، یہ ربڑ نہ ہوتا تو یہ میرا بچہ کیسے اس کو اٹھا کے کھڑا ہوتا، ڈائریکٹ ہوتی تو نہ وہ بچتے نہ میں بچتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انسانیت نے چاہا بجلی سے فائدہ اٹھائے، نور سے فائدہ اٹھائے، اسے ربڑ کے کور چڑھا دیا۔ یہ کرنٹ ہے، ربڑ نہیں، ربڑ کور ہے تاکہ وہ کور رہے۔ اب جب حضور کا نور نیچے آیا تو بشریت کا کور چڑھا دیا تاکہ لوگ ہاتھ ملا کے صحابی بن سکے، بیٹیاں دے کے رشتہ دار بن سکے۔ کور نہ ہوتا تو رشتہ داریاں کیسے ہوتی؟ آج جو آپ فخر سے چلتے ہیں کیونکہ مدینے والے سید شان کے مالک ہے، جو انہیں رشتہ دے دے اسے چاہیے کہ وہ غرور کرے۔ ہاں وہ نہیں جیسے شاہ لطیف بری امام نے فرمایا تھا بے نیانی تخت تاڑے ہو، اگلا مصرع سنسر کا جاتا ہے بس یہ بھی درات کرتے ہیں۔ صاحب مہینے گرامی کہ یاد رکھیے کہا بشر، اچھا یہ بشر ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اچھا یہ جو بشر ہے یہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، یا جو نطفے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے مولوی صاحبان سے کہیے اکٹھے ہو کر جواب دیں کہ بشر جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ تو جب عیسیٰ کی تخلیق سمجھ میں آ جائے پھر علی کی تخلیق پر گفتگو کر لیں۔ پھر فخر عیسیٰ کے بارے میں سوچ لینا کہ حضور کیسے آئے دنیا۔ میں مٹی سے کھیل کر پرندے بنانے والا سمجھ میں آ جائے تو مٹی سے کھیل کے آدم بنانے والے کو سوچ لینا۔ علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، سبحان اللہ، علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، ارے جس طرح نصیری کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ علی کو خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں ہے۔ اے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں حضور، ہے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، بس لگے رہتے ہیں یہ کان نشیری کی طرف، وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔